بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے علی رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں آرٹی فیکٹس۔ دوستو، انسانیت کے ناطے اس دنیا میں ہمارے پاس سب سے قیمتی چیز ہماری اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اپنے آس پاس کے لوگوں کی زندگیاں ہیں۔ سماجی اصول اور دیگر ترجیحات جو ہم خود اختیار کرتے ہیں اس سادہ لیکن اہم حقیقت کو فراموش کر سکتے ہیں۔ کچھ آسان ترین غلطیاں نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری جان لے سکتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی واقعہ جنوبی وسطی کیرولائنا کے رہنے والی ایسی ڈمبر کے ساتھ بھی پیش آیا، جسے اس زمین پر چلنے والے خوش قسمت ترین انسانوں میں سے ایک سمجھا جا سکتا ہے۔ سن 1915 میں ایسی ڈمبر جو اس وقت 30 سال کی تھی، اچانک مرگی کے دورے کا شکار ہوئی، جس کے بارے میں سب نے سوچا کہ شاید اس کی موت واقع ہو چکی ہے۔ جنوبی کیرولائنا کے ڈاکٹر بریگز، جنہوں نے ڈمبر کی ضروری جانچ پڑتال کے بعد اپنا پیشہ ورانہ فیصلہ سنایا اور خاتون کو مردہ قرار دے دیا تھا، کیونکہ اسے اس وقت زندگی کے کوئی آثار نہ ملے تھے، کیونکہ نہ تو اس کی سانس چل رہی تھی اور نہ ہی نبض۔ اگلی صبح 11 بجے تابوت کا انتظام کیا گیا اور اس کی لاش کو اس لکڑی کے تابوت میں رکھا گیا۔ اس زمانے میں جنازے بہت تیزی سے کیے جاتے تھے۔ ڈمبر کی بہن پڑوسی شہر میں رہتی تھی اور اسے اس کی بہن کی موت کے ساتھ ساتھ آخری رسومات کے بارے میں بہت دیر سے اطلاع ملی۔ کچھ دیر بعد تابوت کو 6 فٹ گہرے گڑھے میں اتارا گیا اور تابوت کو ڈھانپ کر گڑھے کو مٹی سے بھر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد ڈمبر کی بہن پہنچی اور اس نے مبلغین سے تابوت کھولنے کی التجا کی تاکہ وہ اپنی بہن کو آخری بار دیکھ سکے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد مبلغین نے تابوت کھولنے پر اتفاق کیا اور جب تابوت کا ڈھکن کھولا گیا تو سب چونک گئے، کیونکہ ایسی ڈمبر اپنی بہن کی طرف جاندار مسکراہٹ کے ساتھ دیکھ رہی تھی۔ ڈمبر حقیقت میں زندہ تھی اور اگر اس کی بہن وہاں نہ پہنچتی تو اسے زندگی کے آخری لمحے اسی تابوت میں گزارنے پڑتے۔ ڈمبر کو زندہ دیکھتے ہی تینوں مبلغین پیچھے کی طرف قبر میں گر گئے، جن میں سے ایک مبلغ کی 3 پسلیاں ٹوٹ گئیں، کیونکہ باقی 2 نے اسے باہر نکلنے کی بے چین کوشش میں روند ڈالا۔ جب ڈمبر قبر سے باہر نکلی تو سب بھاگنے لگے، یہ سوچ کر کہ وہ مردہ کا بھوت ہے۔ اس دن کے بعد سے بلیک ویل میں ہر کوئی انسان ایسی ڈمبر کو شک کی نگاہ سے دیکھتا رہا، یہ سوچ کر کہ وہ کسی قسم کی زومبی ہے۔ اس وقت سے اس واقعے کے بارے میں کسی نے نہیں لکھا، لیکن 25 اگست 1955 میں اگست کرانیکل کا ایک اخباری مضمون شائع ہوا جس میں ڈاکٹر بریگز کا ذکر ہے کہ کیسے 1915 میں انہوں نے اپنے ایک مریض یعنی کہ ڈمبر کو غلط طریقے سے مردہ قرار دے دیا تھا۔ ایسی ڈمبر اس ڈاکٹر سے آگے نکل گئی تھی جس نے اسے 40 سال قبل مردہ قرار دیا تھا۔ ڈمبر آج روئی چن رہی تھی، بہت زیادہ زندہ، حالانکہ اس کے جنازے کی تبلیغ کی گئی تھی اور تقریباً نصف صدی قبل اس کے تابوت پر مہر لگائی گئی تھی۔ اس کی موت کی عجیب کہانی جو جنوبی وسطی کیرولائنا شہر کے زیادہ تر بوڑھے باشندوں کو معلوم ہے، ڈاکٹر اوڈی کے ذریعے کرانیکل کی رپورٹ کے ذریعے شائع ہوئی۔ اس کے بعد سے اس کہانی کو دنیا بھر کے مختلف رسائل اور نیوز ایجنسیوں نے آگے لکھا، جن میں سے ایک مصنف جان بانڈسن نے ایک کتاب لکھی جس کا عنوان تھا Buried Alive: The Terrifying History of the Most Prime Fear۔ ڈمبر مقامی کمیونٹی میں کافی مشہور شخصیت بن گئی تھی اور ہر کوئی اس کے زندہ دفن ہونے کی کہانی کو جانتا تھا۔ ایسی ڈمبر کا انتقال 1955 میں 70 سال کی عمر میں قدرتی وجوہات سے ہوا۔ یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ اس کی پہلی موت کی کہانی 1955 میں اس کی دوسری اور آخری موت کے بعد لکھی گئی تھی۔ دوستو، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجئے اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔